حضرت مولانا ابو نعمان بشیر حفظہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابو نعمان بشیر حفظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں خطیب بھی نہیں اور میں مدعو بھی نہیں، میں بن بلائے مہمان ہوں، صرف نبی کا یا عقیدت اور محبت رکھنے والوں کو چلتے ہوئے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو اصل ٹائم تو جو شیوخ آئے ہیں، علماء آئے ہیں، وہی بیان کریں گے، تو نام بول دیا تو میں صرف 2-4 منٹ سیرت کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے کردار، زندگی گزارنے کا طور طریقہ، سلیقہ اور انداز۔ ہر قوم اپنے قائدین، اپنے رہنما، اپنے لیڈروں کی سیرت، ان کا کردار، ان کی زندگیاں محفوظ کرتی ہیں تاکہ آئندہ آنے والی قومیں ان کے لیے وہ رہنما اصول بنے۔ باقی قوموں نے اپنے رہنماؤں کی جو زندگیاں محفوظ کی ہیں، خواہ وہ کتنے بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک پہلو روشن ہے تو دوسرا تاریک ہے۔ واشنگٹن ہے، مہاتما گوتم ہے، دارا ہے، سکندر ہے، جتنے بھی بڑے بڑے دیکھیں، اگر ان کی زندگی کا ایک پہلو انہوں نے روشن بیان کیا تو زندگی کے بہت سارے پہلو تاریک ہیں، اس بارے میں ان کی کوئی تعلیمات نہیں۔ صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی پوری زندگی قوموں کے لیے اسوہ ہوتی ہے، لیکن پہلے پیغمبر جتنے بھی گزرے ان کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے پاس موجود نہیں، کسی مستند طریقے سے ہمارے پاس وہ محفوظ نہیں پہنچے۔ قرآن نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 34 سورتوں میں 136 مرتبہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ سابقہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن ان کی بھی زندگی کے تمام پہلو بیان نہیں کیے گئے، چند پہلو بیان کیے ہیں۔ صرف ایک ہی ہستی کائنات میں ایسی ہے جن کی پیدائش سے لے کر وفات تک صرف عبادات ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی کے معمولات اور ان کی عادات وہ بھی مستند طریقے سے محفوظ ہیں، حتیٰ کہ ان کے چال چلنے کا انداز کیا تھا وہ بھی محفوظ ہے۔ رات کو سوئے ہیں تو انہیں اگر خرانٹے لیے ہیں تو ان کا انداز بھی کہ کس انداز میں خرانٹے لیے وہ بھی محفوظ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے گنے آپ کے 20 کے قریب سفید بال تھے، آپ کی داڑھی مبارک میں 20 بال سفید تھے، اور 20 بالوں میں سے ایک سرخ تھا، اس کے سرخ ہونے کی وجہ خوشبو لگانا تھی۔ اب جن شاگردوں نے، جن صحابہ نے اپنے پیغمبر کے سفید بال بھی گن لیے، ان کی تعداد بھی گن لی، تو انہوں نے باقی عبادات اور معاملات کیسے چھوڑے ہوں گے؟ آج تک کوئی بیٹا اپنے باپ کے بال نہیں گن کر بتلا سکا کہ سفید کتنے تھے، بیوی اپنے خامند کے، شاگرد اپنے استاد کے نہیں بیان کر سکا، لیکن صحابہ کی اپنے نبی سے عقیدت اور محبت کہ ان کے سفید بال بھی گنے، سفید بالوں کے اندر ایک سرخ ہونے کی وجہ اور علت بھی بیان کر دی۔ تو جس صحابہ نے اتنی باریک بینی سے آپ کی زندگی کا مطالعہ کر لیا اور آگے امت کو پہنچا دیا، تو انہوں نے دیگر عبادات اور معاملات وہ کیسے چھوڑے ہوں گے؟ اس لیے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر یہ سیمینار، یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کی سیرت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا،
کی سیاست، ان کا نظام تعلیم، ان کا نظام معیشت لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ٹھیک ہے غیر مسلموں کے لیے ان کی سیاست ان کو مبارک ہو، ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگی، ان کی معیشت ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگی، لیکن وہ ہمارے اس علاقہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لیا گیا، اس کے اندر وہ نظام کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہاں کی فصلیں ہمارے ملک میں نہیں اگتی، وہاں کے پودے ہمارے ملک میں نہیں اگتے، تو وہاں کا نظام ہمارے ملک میں کیسے چلے؟ اس لیے یہ اسلام کے نام پر ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے نام پر ہے، یہاں نظام بھی انہی کا چلے گا اور وہی کامیابی ہوگی۔ ہماری ذلت اور رسوائی کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اسوہ رسول چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام اس بارے میں بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، بیان کریں گے، ہمیں یہ تمام سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔